ہاں جی ہاں جی کوئی خیال نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب حدیث بنی النضیر و مخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فی دیت الرجلین. دو آدمیوں کی دیت کے بارے میں، یعنی حدیث بنو نذیر کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا ان کی طرف، دو آدمیوں کی دیت کے بارے میں، اور ان کا غداری کرنا کہ اوپر سے پتھر گرا کے آپ کو شہید کر دینا. وما ارادوا من الغدر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال الزہری عن عروۃ کانت علی راس ستۃ اشہر من وقت بدر قبل احد. امام زہری عروہ سے نقل کر کے کہتے ہیں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ احد سے پہلے، بدر کے بعد. 6 ماہ بعد. وقول اللہ تعالی هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر وجعلہ ابن اسحاق بعد بئر معونۃ و احد. اور ابن اسحاق کے نزدیک یہ بئر معونہ اور احد کے بعد. حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال حاربت النذير وقريظة فأجلى بني النذير وأقر قريظة. لڑائی کی بنو نذیر اور قریظہ نے. ٹھیک کر لو. فأجلى بني النذير وأقر قريظة. آپ نے جلا وطن کیا بنو نذیر کو اور ٹھہرایا قریظہ کو. ومن علیہم حتى حاربت قريظة. اور حاربت قریظہ تو اور ان پہ احسان کیا یہاں تک کہ لڑائی کی قریظہ نے. فقتل رجالهم وقسم نساءهم واولادهم واموالهم. آپ نے قتل کیا ان کے مردوں کو، تقسیم کیا ان کی عورتوں کو، بچوں کو، ان کے مالوں کو بین المسلمین. ٹھیک ہے، درمیان مسلمانوں کے. الا بعضهم لاحقوا بالنبی صلی اللہ اگر علیہ کچھ وسلم مل گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فآمنهم واسلموا. آپ نے ان کو امان دی اور وہ مسلمان ہو گئے. وأجلى يهود المدینہ كلهم بنی آپ نے قینقاع. یہود مدینہ سب کو جلا وطن کیا. بنی قینقاع جو بنی قینقاع ہیں، وهم رہط عبداللہ بن سلام و یہود بنی حارثہ. اور وہ بنو قینقاع جو تھے نا، عبداللہ بن سلام کا گروہ تھا. و یہود بنی حارثہ وکل یہودی بالمدینہ. اور یہود بنو حارثہ کو اور تمام یہودیوں کو جو مدینہ میں رہتے تھے. حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الحشر. میں نے کہا عبداللہ بن عباس کے لیے یہ سورہ حشر ہے نا. ہاں جی، یہ اس کے بارے میں سورہ حشر. قال قل سورة النذیر. سورۃ النذیر، کیونکہ اس میں بنو نذیر کا واقعہ ہے نا. بنو نذیر قریظہ قینقاع. انہوں نے کہا نہیں، سورۃ النذیر. ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ سورہ حشر. عبداللہ بن عباس کیا بولتے تھے؟ نذیر. سورۃ النذیر. تابعہ حشیم عن ابی بشر. حدثنا عبداللہ بن ابی الاسود قال حدثنا مطعم بن نبی قال سمعت انس بن مالک قال کان الرجل یجعل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم النخالات. تھا آدمی دے دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کر دیتا مراد دے دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں کے باغ. حتی افتتح قریظہ والنذیر. ہاں، یہاں تک کہ آپ نے فتح کیا قریظہ اور بنو نذیر نذیر کو. فکان بعد ذالک یرد علیہ. تو اس کے بعد آپ وہ کھجوروں کے باغ ان پہ واپس کر دیتے تھے. حدثنا آدم قال حدثنا لیث عن نافع عن ابن عمر قال حرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخل النذیر وقطع وہی البویریۃ. جلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کی کھجوریں اور ان کو کاٹا اور وہ بویرہ میں تھی. فنزلت ما قطعتم من لینۃ فنزلت قائنا. یہ آیت نازل ہوئی ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، پوری آیت. فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین. حدثني اسحاق قال اخبرنا حبان قال اخبرنا جویریۃ بن اسماء عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حرک نخل بنی النذیر. آپ نے جلائی کھجوریں بنو نذیر کی. قال ولا یقول حسان بن ثابت. اور انہی کے بارے میں کہتے تھے حسان بن ثابت. وہان علی صراط بنی لؤی. وہان علی صراط بنی لؤی حریق بالبویرۃ مستطیر. وہانا اور آسان ہو گیا علی صراط بنی لؤی، بنی لؤی کے سرداروں پر. بنو لؤی کون ہے؟ قریش.
بنو لوئی کے سرداروں پر حریکن کیا آسان ہو گیا، حریکن اس کا فاعل حانہ کا جلانا، بالبویرت آگ لگانا، بویرہ میں کیسی آگ، مستطیرو جو چاروں طرف چلتی ہے. پھیل گئی. قال فاجابہ ابو سفیان بن الحارث، تو ابو سفیان بن حارث نے اس کا جواب دیا. عرب میں شاعری بڑی تھی. یہ ابو سفیان کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے کے بیٹے. ہاں جی، اس وقت مسلمان نہیں تھے. انہوں نے آگے سے جواب دیا. آدم اللہ ذالک من سنی، ادام یدیم، اقام یقیم، دوام سے. ادام اللہ ذالک من سنی وحرک فی نواحی السائی. ٹھہرے. ابو سفیان نے کہا کیا جواب دیا؟ ادام اللہ ذالک من سنیع، من سنیع، ادام اللہ ذالک من سنیع، ہمیشہ رکھے اللہ اس کو تمہارے اندر، یعنی تمہارے اندر ہمیشہ آگ لگی رہے. ابو سفیان نے کہا تمہارے اندر ہمیشہ، ادام اللہ ذالک من سنیع، جی تمہارے اندر ہمیشہ آگ لگی رہے. وحرک فی نواحی السائر، اور اس کی چاروں اطراف میں آگ کے شعلے بھڑکتے رہے. ستعلم اینا منہا بنزہ، ان قریب تو جان لے گا کہ ہم میں سے کون اس سے دور رہے گا. وتعلم ای ارضینا تزیر، اور تو جان لے گا کہ کس کی زمین کو زیادہ نقصان ہوگا، تمہیں چل جائے گا پتہ. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن الزہری قال اخبرنی مالک بن اوس بن الحدثان النذیری ان عمر بن الخطاب یہ لمبی حدیث ہے، 2 3 4 دفعہ آپ نے پیچھے پڑھی ہے. چلے پڑھتے جائیں، جب ضرورت ترجمے کی پیش آئے گی تو میں آپ کو ترجمہ بتا دوں گا. ان عمر بن الخطاب دعا آرام سے. اذ جاءہ حاجبہ یرفع، حاجم کا معنی کیا ہے؟ قبول کیا؟ نہیں، یہ دیکھیں ان کا دربان یرفع، اٹھایا. یہ نہیں یرفع نام ہے، اٹھایا کیا؟ اچھا. کیا کرتے ہو؟ قال حل لک فی عثمان و عبد الرحمن، وہ یرفع نے کہا آپ کو ہے سروکار عثمان اور عبد الرحمن سے والزبیر اور زبیر سے وسعد، اور سعد. یہ عبد الرحمن، عثمان، عبد الرحمن، زبیر، سعد، یہ چاروں آپ کو ملنے آئے ہیں. یستعجلون قال نام، استاد اس نے کہا ہاں بلا لو اندر. کس نے کہا؟ حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ. فادخلہم فلبث قلیلا، ان کو داخل کرے، تھوڑی دیر ٹھہرے رہے. ثم جاء فقال حل لک فی عباس والی، پھر آیا وہ یرفع، اس نے کہا علی عباس آئے ہیں. یستعجلان قال نام، ان کو ہی بلا لے. فلما دخلا قال عباس یا امیر المومنین، جب وہ دونوں آ گئے عباس اور علی تو کہا عباس نے اے امیر المومنین، اقضی بینی و بین ھذا، فیصلہ کر میرے اور اس کے درمیان. وہما یختصمان فی التی افاء اللہ علی رسولہ، اور وہ دونوں جھگڑ رہے تھے اس مال میں جو اللہ نے فے کے طور پہ دیا اپنے رسول کو، من بنی النصیر، بنو نذیر سے، جس کا آج بھی بڑا شور ہے، بڑا رولا ہے. ابوبکر نے نہیں دیا، عمر نے نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ دیا تھا، بس صرف انتظام حکومت کے پاس تھا. وہ تو دے دیا تھا، دے دیا پھر بھی. ہاں جی، جب دے دیا تو وہ تو جھگڑ آپس میں لڑ رہے، دیا کیوں نہیں؟ ان کی لڑائی ابوبکر کے ساتھ نہیں تھی. کیوں بابا جی؟ ان کی لڑائی، اہل بیت کی لڑائی حضرت عمر کے ساتھ نہیں تھی. ان کی لڑائی تو آپس میں تھی، آپس میں لڑتے تھے. فاستب علی و عباس، لو فاستب علی و عباس، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا علی اور عباس نے. فقال الرحت یا امیر المومنین، تو کہا ان لوگوں نے، وہ جو 4 آئے تھے عثمان، عبد الرحمن، زبیر، سعد، اے امیر المومنین اقضی بینہما، آپ فیصلہ کیجیے ان دونوں کے درمیان، واریح احدہما من الآخر، اور آرام پہنچائیے ایک کو دوسرے سے. جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو پھر آرام ہی ہو جاتا ہے نا، راحت مل جاتی ہے. فقال عمر التعیدو قال عمرو اتعیدو، عمر نے کہا ٹھہر کے پہلے میری بات سن لو. وانشدکم باللہ الذی باذنہ،
میں تمہیں اس اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں بِإِذْنِهِ ہی تقوم السماء والارض، جس کے آرڈر کے ساتھ، حکم کے ساتھ، اذن کے ساتھ قائم ہیں آسمان اور زمینیں۔ هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث، کیا تم جانتے ہو کہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا کوئی وارث نہیں، ما ما ترک ترکنا صدقہ، ہمارا ترکہ ورثہ نہیں صدقہ ہے۔ یرید بذالک پھر لڑائی کس بات کی؟ یرید بذالک نفسہ، نفسہ، آپ مراد لے رہے تھے ساتھ اس کے اپنے آپ کو، یعنی میرا وارث کوئی نہیں۔ قالوا قد قال ذالک، انہوں نے کہا ہاں جی آپ نے فرمایا یہ۔ فاقبل عمر ان چاروں نے پہلے ان چاروں سے گواہی لی، انہوں نے گواہی دے دے دی، پھر متوجہ ہوئے عمر، فاقبل عمر علی علی و عباس، کس کی طرف متوجہ ہوئے؟ علی اور عباس پر۔ فقال انشدکما باللہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، هل تعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ذالک، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم جانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا؟ قالا نعم، انہوں نے کہا جی، علی کہہ رہے ہیں، عباس کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرما رہے تھے ہمارا وارث کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، ہمارا ترکہ صدقہ ہے۔ قال فانی احدثکم عن ھذا الامر، حضرت عمر کہنے لگے اب میں تجھے بیان کرنے لگا ہوں اس امر کے بارے میں، ان اللہ کان خص رسولہ فی ان ھذا اللہ البیت ان اللہ انی احدثکم، پیچھے پڑھے نا، انی احدثکم فانی احدثکم عن ھذا الامر ان اللہ ان اللہ کان خص رسولہ فی ھذا البیت بشیء، اللہ نے خاص کیا اپنے رسول کو اس مال فے میں بشیء لم یؤتہ احدا غیرہ، ساتھ ایک چیز کے جو نہیں دی کسی ایک کو آپ کے علاوہ، وہ تو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ فقال جل ذکرہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، پوری آیت پڑھ سنائی۔ فکانت ھذہ خالصۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ تھا خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وسلم، ثم واللہ محتاجھا دونکم، پھر اللہ کی قسم آپ نے نہیں اس کو خاص کیا تمہارے علاوہ، یعنی تمہیں ہی دیا، تم پر ہی خرچ کیا، کسی اور پر نہیں۔ ولا استأثر بها علیکم وَلَسْتَأْثَرَ بِهَا بها علیکم، علیکم، اور نہیں ترجیح دی ساتھ اس کے تم پر۔ لقد آتاکموها وقسمها، آپ نے، آپ تمہیں دیتے رہے اور تمہارے اندر بانٹتے رہے، فیکم حتی باقی ھذا المال، یہاں تک کہ باقی رہ گیا یہ مال۔ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينفق علی اہلہ نفقۃ سنتہم من ھذا المال، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے پورے سال کا خرچہ، یا نکال لیتے پورے سال کا خرچہ اس مال سے، یعنی اپنے گھر والوں کے لیے، ثم یاخذ ما بقی فیجعلہ، پھر لے لیتے جو بچتا فیجعلہ، اسے رکھ دیتے، مجعل مال اللہ، یعنی بیت المال میں، اللہ کے مال میں۔ فعمل ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتہ، تو عمل کیا رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی، یعنی آپ اپنی پوری زندگی ایسا کیا۔ ثم توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی فقال صلی ابو اللہ بکر، علیہ وسلم فوت ہو گئے، وقال ابو بکر نے کہا فانا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں، یعنی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی کام کروں گا جو آپ کرتے رہے۔ فقبضہ ابو بکر فعمل فیہ ٹھیک ہے، بما عمل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ ٹھیک ہے، ابو بکر نے لے لیا اور اس میں وہی کیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ وسلم، وانتم حینئذ واقبل علی علی وعباس، وانتم حینئذ، اور تم اس وقت، اب تم لڑتے ہو اور میرے پاس آتے ہو اور عجیب عجیب مطالبات کرتے ہو، وانتم حینئذ، واقبل علی علی وعباس، اور متوجہ ہوئے علی پر اور عباس پر۔ وقال تذکرانی ان ابا بکر فیہ، تم افغان بننے لگے، تمہیں یاد ہے کہ بے شک ابو بکر اس میں، ان ابا بکر فیہ، کما تقولان، جیسے تم کہتے ہو، واللہ یعلم انہ فیہ لصادق، اللہ جانتا ہے ابو بکر سچے تھے
بارٌ راشد نیکوکار تھے، راشدن سیدھی راہ پہ چلنے والے تھے، تابع للحق حق کے پیروکار تھے۔ ثم توفى اللہ ابا بکر پھر اللہ نے فوت کر لیا ابو بکر کو۔ فقلت انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اب میں ہوں ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی ابو بکر کے بعد، وابی بکر فقبضته اور ابو بکر کا، اور میں نے اس کو لے لیا سنتین من امارتی، اپنی عمارت کے 2 سال۔ 2 سال میں کام کرتا رہا۔ اعمل فیہ بما عمل فیہ رسول اللہ صلی اللہ میں نے کیسے کام کیا؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر بکر نے کیا۔ ابو بکر نے۔ واللہ یعلم انی فیہ صادق بار راشد تابع للحق ٹھیک ہے۔ ثم جئتمانی کلاکما وکلمہ پھر تم دونوں میرے پاس آئے، وہ کلمہ کما واحد، وکلمتکما اور تمہارا کلمہ، تمہارا مدعا واحدۃ ایک تھا، تمہاری بات ایک تھی، وامرکما جمیع ہاں؟ اور وامرکما تمہارا معاملہ بھی اکٹھا ہی تھا، جمی۔ فجئتنی یعنی عباسا تو آیا میرے پاس اے عباس، فقلت لکما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ، میں نے تم سے کہا کہ فرمایا رسول اللہ نے ہمارا وارث کوئی نہیں، ہمارا ترکہ صدقہ ہے۔ فلما بدا لی ان ادفعہ الیکما، جب میرے لیے ظاہر ہوا، یعنی جب میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس کو لٹا دوں تمہاری طرف، قلت ان شئتما دفعتہ الیکما، میں نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو میں وہ تمہیں دے دیتا ہوں، الا ان علیکما عہد اللہ و میثاقہ، اس بات پہ کہ تم پہ اللہ کا عہد اور میثاق ہے، لتعملان فیہ بما عمل فیہ، جو صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر نے، یعنی میں تمہیں اس عہد، اس میثاق پر دیتا ہوں، یعنی میں تم سے وہ وعدہ لیتا ہوں کہ تم اس میں وہ کرو گے جو اللہ کے رسول نے کیا اور ابو بکر صدیق نے کیا۔ اس شرط پہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ کہتے دیا نہیں، وہ کہتے میں نے دے دیا، وہ کہہ رہے ہم نے لے لیا، یہ کہتے دیا نہیں۔ عجیب بات نہیں؟ کیوں جی؟ علی کہہ رہے ہم نے لے لیا، عباس کہہ رہے ہم نے لے لیا، ہم نے لے لیا، ہماری آپس میں لڑائی ہو گئی، ہم نے لے لیا، ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا، ہم نے لے لیا، ہمارا آپس میں اختلاف ہو گیا، یہ کہتے دیا نہیں۔ عجیب بات ہے۔ یہ کہتے ابو بکر کے ساتھ فاطمہ ناراض ہو گئی، عمر کے ساتھ ناراض ہو گئی، علی ناراض ہو گئے، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ کہتے دیا نہیں۔ عجیب معاملہ یار۔ وما عملت فیہ منذ ولیت، اور جو میں نے کام کیا، یعنی تم ایسے کام کرو گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ابو بکر نے کیا اور میں نے کیا جب سے مجھے سونپا گیا۔ وإلا فلا تکلمانی، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اس بارہ میں میرے ساتھ کلام بھی نہ کرو۔ فقلت ما ادفعہ الینا بذالک، لو، تم نے کہا آپ ہمیں دے دیں اس شرط پر۔ آگے سنیں، تم نے کہا آپ ہمیں دے دیں، کیا عجیب رولا یار۔ تم نے کہا آپ ہمیں دے دے، دے دیں اس شرط پر، فدفعتہ الیکما، میں نے تمہیں دے دیا، میں نے تمہیں دے دیا، دے دیا۔ آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے لے لیا، لے لیا۔ حافظ صاحب یہ کہتے ہیں میں نے تمہیں دے دیا، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے لے لیا، یہ کہتے ہیں نہیں دیا۔ افتلتمسان منی قضاء غیر ذالک، تم تلاش کرتے ہو مجھ سے، تم چاہتے ہو مجھ سے ایسا فیصلہ جو اس کے خلاف ہے۔ فواللہ الذی باذنہ یقوم السماء تقوم والارض، السماء والارض، اللہ کی قسم جس کے اذن کے ساتھ قائم ہے آسمان اور زمین، لا اقضی فیہ بقضاء غیر ذالک، میں نہیں فیصلہ کروں گا اس کے ساتھ ایسا فیصلہ جو اس کے خلاف ہے، حتی تقوم الساعۃ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ فإن عجزت ما عنہ اگر تم اس سے عاجز آ گئے ہو، اب تم لڑ رہے ہو، فدفعا الی، تو تم مجھے دے دو، میرے حوالے کر دو، حکومت اس کا انتظام کرے گی، فانا اکفیکما، میں تم سے کافی ہوں اس کو۔ قال فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير، میں نے حدیث بیان کی یہ عروہ بن زبیر کو، فقال صدق مالک بن اوس، اس نے کہا، عروہ نے کہا سچ کہا مالک بن
اوس نے، میں نے مالک بن اوس کہتے ہیں میں نے عروہ کو حدیث بیان کی، ان کا مالک نے سچ کہا. انا سمیت عائشہ تا زوج النبی صلی اللہ ہاں علیہ میں نے بھی سنا عائشہ رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. وسلم تقول ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کیا کہہ رہی تھی؟ بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے عثمان عثمان کو. کس کو بھیجا؟ عثمان کو عثمان کو کیوں بھیجا؟ ان کے داماد تھے نا اس لیے بھیجا. الی ابی بکر، کہاں بھیجا؟ ارسلا ابوبکر کی طرف. یسألونہ سمونہن، مانگ رہی تھی اس سے اپنا سمن. سمن کیا ہوتا ہے؟ 8واں حصہ، مما افاء اللہ علی رسولہ مال فہم سے. فکنت انا اردہن، میں ان کو روکتی تھی، وہ بھیجنا چاہتی تھی، میں انہیں روکتی تھی، نہ بھیجو. فقلت لہن الا اللہ نتقین اللہ اللہ، الا تتقین اللہ، میں نے کہا تم اللہ سے نہیں ڈرتی؟ کس بات کا سمن ہے؟ کس بات کا ورثہ تم مانگتی ہو؟ نبی کا ورثہ تو ہے ہی نہیں. علم تعلمنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول لا نورث ما ترکنا صدقۃ، تمہیں معلوم نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہمارا ورثہ کوئی نہیں، ہمارا ترکہ صدقہ ہے. یرید بذالک نفسہ، آپ مراد لیتے اس سے اپنے آپ کو. انما یاکل آل محمد فی ھذا المال، سوائے اس کے نہیں کھاتے رہیں گے آل محمد، اس مال سے کھاتے رہیں گے، بانٹیں گے نہیں، تقسیم نہیں کریں گے، حصے نہیں بنائیں گے، کھاتے رہیں گے. کیونکہ آپ کا وارث کوئی نہیں، آپ کا ورثہ تقسیم نہیں کیا جا سکتا. فانتہا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ما اخبرتہن، تو میرے کہنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رک گئی. قال فکانت ھذہ الصدقۃ بید علی، تو تھا، حضرت عائشہ کہتی ہے یہ صدقہ رہا علی کے ہاتھ میں. منعها علی عباسا، روک رکھا علی نے عباس سے. فغلبہ علیہا، علی اس پہ غالب رہے. کس پہ؟ عباس پہ. آپس میں لڑتے رہے یہ بیچارے اہل بیت. ثم رضی کان اللہ بیدی حسن عنہم. ابن علی، ثم کان بیدی حسن ابن علی، پھر وہ چلا گیا حسن بن علی. علی کے ہاتھ میں، یعنی ان کے پاس چلا گیا رضی اللہ عنہ. ثم بیدی حسین ابن علی، پھر حسین بن بعد میں. ہاں جی، حسن تو مطلب پہلے ہی شہید ہو گئے نا، تو پھر یہ چلا گیا حسین بن، حسین کے پاس، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما. ثم بیدی علی ابن حسین و حسن ابن حسن، پھر ثم بیاد علی، ثم بیدی علی ابن حسین و حسن ابن حسن، پھر علی بن حسین حسین اور حسن بن حسن کے، حسن کے پاس چلا گیا. کلاہما کانا یتداولانہا، وہ دونوں تھے اس کو باری باری رکھتے. ثم بیدی زید ابن حسن پھر زید بن حسن کے پاس، وہی صدقۃ رسول اللہ صلی اور اللہ یہ علیہ رسول وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے حقا. سچا. حدثني ابراهيم موسى قال اخبرنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ان فاطمة والعباس اتيا ابا بكر يلتمسان ميراثهما. فاطمہ اور عباس آئے ابوبکر کے پاس، آپ سوال کر رہے تھے، تلاش کر رہے تھے اپنی میرا وراثت. ارزه من فدق، کون سی وراثت؟ جو آپ کی زمین تھی فدق سے، فدق سے، وسهمه من خیبر. اور حصہ آپ کا خیبر سے. فقال ابو بکر سمعت النبی صلی اللہ علیہ ابوبکر وسلم صدیق نے حدیث سنائی، میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول لا نورث ما ترکنا صدقۃ، آپ فرماتے تھے ہمارا کوئی وارث نہیں، ہمارا ترکہ صدقہ. صدقہ ہے. انما یاکل آل محمد فی ھذا المال، صرف کھاتے رہیں گے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم اس مال سے. واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. اللہ کی قسم، رسول اللہ کے رشتہ دار زیادہ محبوب ہیں طرف میری، جی میرے رشتہ داروں سے، کہ میں صلہ رحمی کروں اپنے رشتہ داروں سے. اللہ کے رسول کے رشتہ دار اہل بیت مجھے زیادہ پیارے ہیں. ابوبکر صدیق کہہ رہے. باب قتل کعب بن الاشرف. لو جی، یہ بنو نذیر ختم ہو گیا، آگے نیا شروع ہو گیا. کعب بن اشرف جو یہودی بدماش گستاخ رسول، جی اللہ کے رسول کی بڑی جو کیا کرتا تھا، آپ کے خلاف بولتا تھا، اب اس کا قتل.
ہاں ٹھیک ہے علمان بعد نشی پتہ نہیں باہر چل گئے حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال قائدیہ ترجمان تو کر دے ٹھیک سمیت جابر بن عبداللہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لکعب بن الاشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلم ترجمہ جناب ہے تو کوئی گل نہیں نا جو کعب بن اشرف ہے بے شک اس نے تکلیف پہنچائی نہیں من لکعب بن اشرف کون ہے کعب بن اشرف کے لیے یہ کون سنبھالے گا اس بدماش نو اس نے تو تکلیف دے رکھی ہے اللہ اور اس کے رسول کو فقام محمد بن مسلمہ تھا تو کھڑے ہو گئے محمد بن مسلمہ محمد بن مسلمہ انہوں نے کہا جی اس گستاخ کا میں آپریشن کرتا ہوں فقال یا رسول اللہ اتحب ان اقتلہ فرمایا اللہ کے رسول کیا تو آپ پسند کرتے ہیں کہ میں اس کو قتل کروں قال نعم فرمایا جی ہاں قال فاذن لی مجھے اجازت دیجیے ان اقول شیئا یہ کہ میں کچھ بات کہوں یعنی آپ کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا آپ کے خلاف آپ مجھے اجازت دے دیں قال قل اور میں کہہ لوں فاتاہ محمد بن مسلمہ تھا آئے محمد بن مسلمہ فقال اس کے پاس آئے محمد بن مسلمہ مسلمہ فقال ان هذا الرجل قد سألنا صدقۃ ہاں اور کہا کہ یہ جو آدمی ہے نا یعنی مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے رہے ہم سے صدقہ مانگتا ہے آئے دن پیسے مانگتا ہے وَإِنَّهُ قَدْ أَنَّانَا اس نے تو ہمیں بڑی مشقت دے رکھی ہے وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ میں تیرے پاس آیا ہوں قرض لینے کے لیے قَالَ وَإِذًا وَاللَّهِ لَتَمَلُّنَّهَا اس نے کہا ابھی تو تم اور اکتاؤ گے قَالَ کعب إِنَّا بن اشرف نے کیا کہا ابھی تو تم اور اور اکتاؤ گے تو لگ جائے گا پتہ اللہ قَالَ إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ تو محمد بن مسلمہ نے کہا اب ہم نے اس کی پیروی کر لی ہے فَلَا نُحِبُّ أَن نَّدَعَهُ ہم نہیں چاہتے کہ اس کو چھوڑیں حَتَّى نَنظُرَ إِلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ يَسِيرُ شَأْنُهُ یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں کہ کہاں جاتا ہے اس کا معاملہ وَقَدْ أَرَدْنَا أَن تُسْلِفَنَا وَسْكًا أَوْ وَسْكَيْنِ تو ہم چاہتے ہیں آپ ہم کو قرض دے ایک وسق یا دو وسق وحدثنا غیر مرۃ فلم یذکر وحدثا وحدثنا ای قال سفیان یعنی سفیان نے ہاں جی کئی دفعہ ہم کو حدیث بیان کی غیر مرۃ فلم یذکر وسکن او وسکن اور اس حدیث کے اندر وسک اور دو وسک انہوں نے ایک دو وسق کا ذکر نہیں کیا فقلت له فيه وسکن او وسکین میں نے کہا اس کے لیے ایک وسق دو وسق فقال ارا فيه وسکن او وسکین اس نے کہا میں خیال کرتا ہوں ایک یا دو وسق فقال نعم یعنی کتنا احتیاط ہے حدیث بیان کرنے میں جو کہا وہ بھی بیان کر رہے ہیں جو نہیں کہا وہ بھی ہمیں ارہانونی بتا رہے ہیں ہم تک پہنچا رہے ہیں ارہانونی قالوا ای شیء ترید ہاں جی اس نے کہا ارہانونی میرے پاس گروی رکھو محمد نے کہا کیا گروی رکھیں قال ارہانونی نساءکم اس نے کہا میرے پاس گروی رکھو اپنی بیوی عورتیں بڑا لعنتی خبیث انسان تھا کعب بن اشرف کتنا بغیرت انسان کیا کہہ رہا ہے میرے پاس اپنی عورتیں رکھو اور وسق دو وسق لے جاؤ قالوا کیف نرہنک نساءنا انہوں نے کہا ہم کیسے رکھیں تیرے پاس اپنی بیویاں اپنی عورتیں وانت اجمل العرب اور تو عرب میں بڑا خوبصورت آدمی ہے قال فرحنونی ابناءکم اس نے کہا چلو پھر رکھو تم میرے پاس اپنے بچے قالوا کیف نرہنک ابناءنا فیسب احدهم انہوں نے کہا ہم کیسے رکھیں ہم اپنے بچے گالی دی جائے گی ہمارے بچوں کو فقال روحینا بوسکن او وسکن اور وہ گالی دینے والا کیا کہے گا یہ تو گروی رکھا گیا ایک یا دو وسق کے بدلے یہ تو بڑی آر بن جائے گی ہمارے بچوں کے لیے ھذا عار علینا ولکن نرہنک لامتا اب تیرے پاس رکھتے ہیں گروی کے طور پہ اپنے لونڈی نہیں ہتھیار اللہ لاما یعنی سلاح قال سفیان یعنی السلاح چلے فواعدہ ان یاتیہ فجاہ لیلا تو بات طے ہو گئی وعدہ کیا اس سے کہ آئے گا وہ اس کے پاس فلانے دن تو آئے رات کے وقت محمد بن مسلمہ کب آئے
رات کو اب اس کی شامت آنے لگی ہے کعب بن اشرف کی، ومعه ابو نائلہ اور ان کے ساتھ ان کے رضائی بھائی ابو نیلا بھی تھے۔ وهو کس اخو کے کس کے کس کے رضائی بھائی؟ ابو مسلم نہیں نہیں، کعب بن وہ اشرف۔ اخو کعب بن اشرف کعب بن اشرف کا بھائی مسلمان تھا۔ وهو اخو کعب من الرضاعۃ چلے فدعاهم الى الحصن، آئے نیچے اور ان اس کو آواز دی، اس نے بلایا ان کو قلعے کی طرف، فنزل الیہم اور فقال اترا طرف ان کی۔ فقالت له امراته این تخرج هذه الساعة، بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو اب، یہ کیا ٹائم ہے جانے کا، کدھر جا رہے ہو؟ فقال انما هو محمد بن مسلمۃ اس نے کہا محمد بن مسلمہ آئے ہیں واخی ابو نائلہ، اور میرے رضائی بھائی آئے ہیں ابو نیلا، کوئی بات نہیں۔ وقال غیر امر، اور کہا امر کے علاوہ نے، امر ہے نا جو سند میں امر بن دینار، اس کے علاوہ دوسرے راویوں نے کہا، وقالت اسمع صوتا کانه یقطر منه الدم، اس عورت نے کہا میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے خون ٹپک رہا ہے، مینو خون دی میرے چو بدبو آ رہی ہے، خیر یہ آواز چنگی نہیں، یہ خطرناک آواز ہے، قال انما هو اخی یعنی بڑھی سی۔ اس نے کہا ایسی بات کوئی نہیں، وہ میرا بھائی ہے، محمد بن مسلمۃ ورضیع ابو نائلہ، محمد بن مسلمہ ہے میرا بھائی، اور ابو نیلا ہے۔ ان الکریم بے شک عزت والا سردار آدمی لو دعی الی طعنۃ بلیل، اگر بلایا جائے رات کو تانا زنی کی طرف، لا اجاب، وہ مانتا ہے، اس کو بلایا جائے سردار آدمی کو، جب بھی بلایا جائے نا تو وہ جاتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، میں سردار ہوں، لوگ آئے ہیں میرے دروازے اوپر، میں نے جانا ہی جانا ہے۔ قال ویدخل محمد بن مسلمۃ معه برجلین، لائے محمد بن مسلمہ ساتھ اپنے اور دو آدمی، دو تو محمد بن مسلمہ اور ابو نیلا، اور دو آدمی ساتھ لائے۔ قیل لسفیان سماہم عمر، ان کا نام لیا عمر نے، قال سما بعضهم، اچھا پیچھے پڑے، کیلا قیل لسفیان سفیان سے پوچھا کہ عمر نے ان کا نام لیا، یعنی آپ کے استاد عمر نے ان کے نام بتائے؟ قال سما بعضهم، انہوں نے کیا جواب دیا سفیان نے؟ کچھ کے نام لیے کچھ کے نہیں لیے۔ قال عمر جاء معه برجلین، عمر نے کہا آئے اس کے ساتھ دو اور آدمی، فقال اذا ما جاء وقال غیر امر، اور کہا عمر کے علاوہ نے، ابو ابس بن جبر ایک ابو ابس ابن جبر تھا، والحارث بن اوس اور حارث بن اوس اوس، وعباد بن بشر، اور عباد بن بشر، تین ہو گئے، اور چوتھا ابو نائلہ، اور پانچواں محمد بن مسلم۔ مسلم، پانچ ہو گئے۔ قال عمر جاء معه برجل فقال اذا ما جاء فاني قائل بشعره، اس نے کہا جب یہ آئے گا نا تو میں پکڑوں گا اس کا سر، فاشمه، اشمہ، فاشمہ، کیسے پکڑوں گا؟ سونگنے کے بعد، سونگنے کے بعد، شمع شمع، سونگنا، فاذا رايتموني جب تم مجھے دیکھو استمكنت کہ من میں راسي نے اس پہ قابو پا لیا ہے، فدونكم فضونکم، تم اسے لے لینا، اسے پکڑ لینا اور اس کو مار دینا، فضربو، وقال مرة اور کہا ایک مرتبہ، ثم اشمكم، پھر میں تمہیں بھی سونگاؤں گا، آپ بھی سونگوں گا، تمہیں بھی دوں گا، تم بھی سونگ لو، خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے۔ فنزل الیہ متوشحا، خیر وہ اترا طرف ان کی چادر میں لپٹا ہوا، متوشیا، وهو ينفخ منه ريح الطيب، اور اس سے خوشبو ٹپک رہی تھی۔ فقال ما رأيتك اليوم ريحا اس نے أي کہا أطيب، آج تو بڑی خوشبو آ رہی ہے، ایک جیسی میں نے پہلے نہیں دیکھی۔ کس نے کہا؟ محمد بن مسلمہ نے رضی اللہ عنہ۔ وقال غير أمر قال إني أعتر، اور کہا عمر کے غیر نے، اس نے کہا کعب بن اشرف نے، اندی آتارو نسائل، نہ پریشان ہو، پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں، اندی آتارو نسائل عرب، اندی آتارو، نساء العرب، انہوں نے لکھا ہے نا اندی آتارو سید العرب، تو اس میں بڑا تکلف کرنا پڑے گا، اندی آتارو نساء سید العرب، جی دوسرے نسخوں پہ لکھا ہوا ہے
اور بنتا بھی ایسے ہی ہے، اندی نساء اندی آترو نساء العرب، میرے پاس ایسی عورت ہے جو عرب کی عورتوں میں سب سے زیادہ معطر ہے وأكمل العربی، اور بڑی کامل ہے، پورے عرب میں خوبصورت ہے اور بڑی کمال والی عورت ہے، قال بڑی عمرو خوشبو لگاتی ہے۔ عمر نے کہا، فقال اتاذن لی ان اشم راسک، اس نے کہا محمد بن مسلمہ نے، آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں سونگ لوں آپ کا سر؟ قال نام، اس نے کہا سونگ لو۔ فشمہ ثم اشم اصحابہ، سونگا، پھر سنگوایا اپنے ساتھیوں، ساتھیوں کو، ثم قال اتاذن لی، قال نام، پھر کہا مجھے دوبارہ اجازت دیتے ہو میں دوبارہ سونگ لوں؟ اس نے کہا سونگ لو۔ فلما استمکن منہ، جب اس کو اپنے قابو میں لے لیا، قال دونکم، اس نے کہا پکڑ لو، پڑھ لو بدماش نو، فقتلوہ، اور اس کو قتل کر دیا۔ ثم اتوا النبی صلی نبی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو فأخبروا، خبر دی، فاخبرو۔ وسلم۔ باب قتل ابی رافع۔ چلے کل پڑھیں گے ایک اور گستاخ کا انجام، ابو رافع۔ لو جی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دیکھ لو کمنٹ، ماشاء اللہ، الرحمن خلیج، السلام علیکم، وقاص عبد الستار صاحب، کیا حال ہے؟ آپ اصل میں ہمیں نہیں مل رہے، ہم چل گئے اپنے چینل پہ جو یوٹیوب والا چینل ہے نا، قاری محمد اکبر اسد آفیشل۔ کل ہم نے یوٹیوب پر پڑھا تھا زاہد حسین صاحب، عطاء الرحمان صاحب، قاری عبدالعزیز صاحب، قاری صاحب ہمارا چینل آپ کر لیں اپنے پاس، وہ کیا کہتے ہیں سبسکرائب، قاری محمد اکبر اسد، ہم یوٹیوب چینل پر پڑھتے ہیں، کل اسی پہ پڑھا تھا ہم نے، محمد رفیق صاحب۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کل پڑھیں گے 10 بجے انشاءاللہ ابو رافع کا انجام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔